أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات، تسبیحات، تمجیدات بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی رحمت، رسول مکرم، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی تائید کے لیے بہت اعلیٰ پائے کے سچے جانثار عطا کیے۔ شرف صحابیت میں آپ کا ساتھی ہونے میں، حالت ایمان میں آپ سے ملاقات کرنے میں، جتنے بھی ایمان والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملے یا آپ کو دیکھا یا آپ سے ملاقات کی، شرف صحبت میں، شرف صحابیت میں سب کے سب شامل ہیں۔ لیکن بعض ایسے اصحاب بھی ہیں، آپ کے ایسے جانثار بھی ہیں، آپ کے ایسے قریبی بھی ہیں جو شرف صحابیت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی روشنی میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں باقی عام صحابہ سے کچھ انفرادی فضائل اور مناقب رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم مسلمان تمام انبیاء و رسل پر سچا اور پکا ایمان لاتے ہیں، اور ان تمام کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر کے ان کو اللہ کا
نمائندہ مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو انفرادی فضائل بعض انبیاء سے زیادہ دیے ہیں۔ تو انبیاء کے فضائل بیان کرتے ہوئے کسی دوسرے نبی اور رسول کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے۔ آپس میں تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء میں سے زیادہ فضیلت والے وہ انبیاء ہیں جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت بھی دی گئی، یعنی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 300 کے قریب رسول ہیں، باقی انبیاء ہیں۔ رسول جس کو نئی شریعت، کوئی کتاب، کوئی صحیفہ دیا جاتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے رسول کی بات کو ہی آگے پہنچاتا ہے، اگرچہ اس کے پاس بھی وحی آتی ہے، لیکن اس کو نئی تازہ شریعت نہیں دی جاتی۔ تو ہم کہتے ہیں تمام انبیاء میں سے جن کو رسالت ملی وہ زیادہ افضل ہیں۔ ان رسولوں میں سب سے افضل 5 ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 5 اولو العزم انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اگر یہ طریقہ اس طرح بیان کیا جائے کہ جناب موسیٰ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ افضل ہیں، تو یہ تقابل لازم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں مجھے یونس بن متیٰ، سیدنا یونس علیہ السلام، مجھے یونس بن متیٰ علیہ السلام سے زیادہ مت بڑھاؤ۔ مقصد کیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ کرو کہ آپ میرا اور یونس علیہ السلام کا نام لے کے تقابل اور مقابلہ بازی شروع کر دو۔ میں نے سنا ایک بہت اچھے اسکالر بیان کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو پتھر پر اپنا عصا مارا تو اس سے پانی کے چشمے نکل آئے، تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ انہوں نے کہا پانی میں سے تو، پتھر سے تو پانی نکلا کرتا ہے، لیکن میرے نبی کا معجزہ دیکھو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے برتن میں ہاتھ ڈبوئے ہیں، ہاتھ باہر نکالے ہیں تو انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ معجزہ کس کا بڑا ہے؟ یہ تقابل ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی افضلیت بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے نبی کو مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ دوسرے نبی کی تنقیص کر دیتے ہیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے، اور قرآن مجید نے بھی یہی بیان کیا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ،
ہم رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تو میں نے مثال تو انبیاء کی دی کہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں، اور بلکہ یہ حقیقت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں، جنوں، فرشتوں، بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، اور انبیاء میں سے بھی سب سے افضل ہیں، لیکن ان کا کسی نبی، خاص نبی کے ساتھ مقابلہ کروانا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کر دیا کہ مجھے یونس علیہ السلام کو اور مجھے اکٹھا کر کے آپس میں مقابلہ نہ کرواؤ، کیونکہ جو ایسا کرے گا یقیناً وہ یونس علیہ السلام کی شان میں تنقیص کرے گا۔ تو صحابہ کے حوالے سے جو کہ انبیاء کے مرتبے کو نہیں پہنچتے اور بالکل پہنچ سکتے ہی نہیں ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میں نے کہا کہ شرف صحابیت میں، آپ کے ساتھی ہونے میں، آپ پر ایمان لا کے آپ سے ملاقات کرنے میں، سب کے سب اس فضیلت میں شامل ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضائل زیادہ عطا کیے ہیں، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن یہ کہنا، مقابلے میں لانا کہ بتاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان زیادہ ہے یا علی کی شان زیادہ ہے، تو اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان میں پہلے آتے ہیں، لیکن جب آپ یہ تقابل کرنے جائیں گے تو لازمی طور پر جو کہے گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان زیادہ ہے تو وہ اس میں دلائل دے گا، تو یقیناً وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص کر بیٹھے گا، گناہگار ہو جائے گا۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 ایسی ہستیاں ہیں کہ بالترتیب جن کے مقابلے کی فضیلت کسی اور صحابی اور آپ کے ساتھی کے پاس نہیں ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے نمبر پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 صحابہ اپنے شان، فضائل، مناقب میں باقی تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ ترتیب تو یہ تھی کہ میں پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ ایک خطبہ دیتا، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، لیکن میں نے جان بوجھ کے ترتیب کو بدلا ہے کیونکہ پچھلا جمعہ اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے فرد بھی ہیں، یعنی صحابی بھی ہیں عام صحابہ کی طرح، اور ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کا قرابت کا رشتہ بھی ہے۔ تو اسی مضمون کے ساتھ ربط کے طور پر میں آج سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان، فضیلت اور مناقب قرآن اور حدیث کی صورت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کس کو کہتے ہیں، کیونکہ آج کل دھوکے باز یہ دھوکہ دے رہے ہیں، کچھ نیم دشمنان صحابہ جنہیں ہم نیم رافضی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ میں 12 منافق ہوں گے۔ اس نے یہ بیان کر کے 1.5 لاکھ صحابہ پہ سوالیہ نشان لگا دیا۔ 1.5 لاکھ صحابہ پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے کچھ ساتھیوں کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا، کہا اس میں بھی اصحابی کے لفظ ہیں، اصحابی، یعنی آپ کے صحابہ میں ایسے بھی ہوں گے جن کو حوض کوثر کا پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔
مطلب کیا ہے؟ صحابہ کے بارے میں تشکیک، سوالیہ نشان بندے کے ذہن میں پیدا کرنا. اچھا صحابہ ایویں دے بھی ایسی، ٹھیک ہے، ایویں مولویوں نے کم چکے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ، یہ تو ایسے ایسے بھی تھے. فلاں بندہ جنگ میں، صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ کے ساتھ لڑ رہا تھا، مسلمان تھا، اس نے چادر چرا لی، مال غنیمت میں سے، لڑا بہت بہادری سے تھا. صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث ہے. ویسے صحابہ نے کہا آج تو یہ بڑی بہادری سے لڑا، اس کی موت واقع ہو گئی. کہا یہ جنتی ہے، آپ نے فرمایا جنتی نہیں، یہ جہنمی ہے. اب وہ اسکالر سننے والوں کے ذہن میں شک پیدا کرتا ہے، ایسا بھی نہیں سی، یہ تو لڑ بھی رہا سی اور بہت بہادری سے لڑ رہا تھا. یہ سارے اشکال ختم ہو سکتے ہیں. تعریف سن لو صحابی کی، جو اہل سنہ والجماعہ بلکہ پوری امت کی تعریف ہے کہ صحابی کہتے کس کو ہیں. اگر کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان لا کے مرتد ہو جائے وہ صحابی نہیں ہے، اس کو ہم صحابی مانتے ہی نہیں. وہ ایمان لایا لیکن جب وہ مرتد ہو گیا، جیسے عبداللہ بن خطل تھا. اب یہ عبداللہ بن خطل کون ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ فتح کرنے کے لیے گئے 8 ہجری میں، تو فرمایا اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو. الغرض یہ کہ پورے مکے کے لوگوں کو چھوڑ دیا. لا تثریب علیکم اليوم. یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ صحابہ آئے، ان نے کہا عبداللہ ابن خطل متعلق باستار الکعبۃ، فرمایا آپ نے سب کو معاف کر دیا، ایک بندہ جس کا نام عبداللہ بن خطل ہے وہ کعبے کے غلاف میں چھپا ہوا ہے. کہاں چھپا ہوا ہے؟ کعبے کا غلاف پکڑ رکھا ہے، اس میں لپٹا ہوا ہے. کیا اس کو بھی معافی ہے؟ فرمایا اقتلوا، اس کو ادھر ہی قتل کر دو. یہ کعبے کا غلاف بھی پکڑ لے تو اس کو معافی نہیں. اب اس کی تاریخ پڑھو جا کے. یہ بندہ عبداللہ ابن خطل نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ اسلام لایا، آپ کی بیعت کی، مسلمان ہوا. بعد میں یہ بندہ مرتد ہو گیا، تو مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ واجب القتل ہے. دوسرا جرم اس نے یہ کیا کہ اس نے 2 لونڈیاں پالی اور ان سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار کے اندر حجب کرواتا تھا، توہین کرواتا تھا آپ کی. تو گستاخ رسول کعبے کے پردے میں بھی چھپ جائے اس کو معافی. اب عبداللہ ابن خطل کو صحابی کہیں گے. ایک اور عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ نبی کائنات پہ زبان کے ساتھ اقرار کر کے ایمان بھی لایا، اسلام بھی قبول کیا، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سارے نہیں بعض غزوات میں جنگیں لڑنے بھی آپ کے ساتھ کیا. سردار تھا انصار کا، ماڑا موٹا بندہ نہیں تھا. اب اس کو چڑ کیا ہوئی؟ جیسے عمران خان کو پرویز مشرف سے ہوئی تھی. اس نے کہا میں تمہیں وزیر اعظم بناؤں گا، ویسے یہ تو انکار کرتا ہے. تو جب انہوں نے اور بندے کو چن لیا، خان صاحب پھر پرویز مشرف کے خلاف ہو گئے. عبداللہ بن ابی کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ بندے کے لیے سیاسی چڑ، مفادات بعض اوقات حق کے سامنے آ جاتے ہیں. نبی کائنات کے مدینہ آنے سے پہلے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن ابی پر مدینے کی سرداری کی پگ رکھی جا رہی تھی. اس کو مدینے سارے کا سردار مانا جا رہا ہے، یثرب کا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے، تو جب نبی اور رسول آگے اور تمام انصار کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج
انہوں نے آپ کو اپنا آقا و مولا، رسول، نبی، پیغمبر تسلیم کر لیا، تب مدینے کے سردار، مدینے کے حکمران، مدینے کے سید، مدینہ والوں کے آقا و مولا کون ہوئے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا یار انہوں نے تو رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے۔ تو ظاہری طور پر عبداللہ بن ابی مسلمان ہو گیا، لیکن جو وہ مدینے کی سرداری اس سے چھوٹی تھی، اس دشمنی کو ساری عمر دل میں رکھا ہے اور دل سے یہودی تھا۔ اب کیا اس کو صحابی کہیں گے؟ نہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رعانی اور رعامن رعانی، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے صحابی کی تعریف نکلتی ہے۔ فرمایا اس بندے کو، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں پکڑے گی جس نے حالت اسلام اور ایمان میں مجھے دیکھا، یا وہ بندہ جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو آپ نے کیا لفظ بولے؟ لا تمس النار مسلمن رانی، جس نے حالت اسلام اور ایمان میں مومن ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا یا آپ سے ملاقات کی۔ اگر ایک شخص نابینا ہے، ہم یہ صحابی کی تعریف کرتے ہیں نا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، انہوں نے کہا جو نبینا وہ تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو دیکھنا صرف بصارت کا نہیں ہوتا، بصیرت کا بھی ہوتا ہے۔ تو صحابی کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں؟ حافظ ابن حجر نے، دوسرے محدثین نے تعریف کیا کی؟ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا حالت ایمان میں، چاہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی یہ ملاقات اور دیکھنا ایک لمحے کے لیے ہو اور اس کے بعد وہ شخص حالت ایمان میں اسلام پر دنیا سے چلا گیا، وہ شخص صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے ملا، چاہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی حدیث سنی چاہے نہیں سنی، آپ کا کوئی خطبہ واعظ سنا نہیں سنا، آپ سے ملا، اسلام لے کر ملا، ایمان کی حالت میں ملا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتے ہوئے ہی چاہے آپ کی زندگی میں یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس دنیا سے چلا گیا، لیکن حالت ایمان میں گیا، عبداللہ ابن خطل جیسے لوگوں کی طرح مرتد ہو کے نہیں گیا، یا عبداللہ بن ابی جیسے لوگ جو منافق تھے، جن کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دی کہ منافق تھے۔ تو ایسا شخص جو حالت اسلام میں نبی کائنات کو ملے، پھر حالت اسلام میں اس کی موت آ جائے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، آخری اس کا انجام ایمان کے ساتھ ہو، تو ایسا شخص صحابی ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شرف صحابیت ہے ان کے پاس سب سے پہلا۔ اتنا مقدمہ کیوں باندھا؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سب سے پہلا شرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہونے کا ہے، باقی شرف بعد میں ہے، سب سے پہلا شرف کیا ہے؟ صحابی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا شرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے 4 افراد میں سے ایک ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر ایمان کون لایا ہے؟ کون لایا ایمان؟ سیدہ خدیجہ۔ سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ گنتی درست کر لیں۔ سب سے پہلے نبی کائنات پر ایمان لانے کا اعزاز کس کو حاصل ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ جب پہلی وحی غار حرا میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگی، بخار، صحیح بخاری کتاب و بدء الوحی کی پہلی حدیث، جہاں سے صحیح بخاری شروع کر رہے ہیں امام بخاری۔
تو سب سے پہلے کس کے پاس آئے تھے نبی کائنات؟ سیدہ خدیجہ کے پاس گھر میں. اور کس کو کہا تھا زملونی زملونی، مجھ کو کمبل دے دو، چادر دے دو. تو پھر یہ آیات اتری تھی یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل کو اوڑھنے والے، کملی کو اوڑھنے والے، اٹھ جائیے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجیے. سب سے پہلے نبی کائنات نے وحی کی خبر آ کے کس کو سنائی؟ سیدہ خدیجہ کو. سب سے پہلے آپ کی تصدیق آپ کی نبوت اور رسالت کی کس نے کی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں بچوں میں سے، غلاموں میں سے سیدنا زید ابن حارثہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے میں تھے، تا وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کا قانون ختم کر دیا کہ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا کوئی بیٹا نہیں ہوتا. اور چوتھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرف صحابیت اور دوسری فضیلت صرف صحابی ہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے 4 افراد میں سے دوسرے ہیں. سیدہ خدیجہ کے بعد سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں پہلے ہیں. تیسری فضیلت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کا بچپن بھی ادھر گزرا، آپ کے زیر اثر آپ کی پرورش ہوئی ہے. سیدنا علی بن ابی طالب وہ صحابی ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی بت پرستی نہیں کی ہے. باقی کچھ صحابہ تھے جو پہلے حالت کفر میں تھے، جو قریش کا مکہ کا مذہب دین تھا اس پر عمل کرتے تھے، بعد میں اسلام لائے، ان کے سارے گناہ مٹ گئے، فضیلتیں پا گئے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی ہے، آپ کے زیر اثر پل بڑھ کے بڑے ہوئے ہیں. لہذا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت سے پہلے بھی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، قریش کے مذہب پہ نبی کائنات نہیں چلے. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی غلط کام، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تو جو آپ کے ہر دم ساتھ رہتے تھے علی بن ابی طالب نے بھی زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی، شرک اور کفر کا کام نہیں کیا ہے. یہ چوتھی فضیلت ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی چوتھی فضیلت کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کی رات جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ بنا لیا گیا تھا اور آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں اور آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، آپ نے کہا کس کو مقرر کر کے جاؤں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جگہ پہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے گئے. آپ کو پتہ ہے یہ عام بات نہیں تھی کہ بستر پہ سو جانا. اس دن یہ ڈر بھی تھا جو اس بستر پہ لیٹے گا اس کی شہادت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قتل کا منصوبہ بنا لیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب امانتیں واپس کرنے میں، مکہ میں رہنے میں اور سارے معاملات آپ کے بعد دیکھنے میں کون تھے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی. پانچویں فضیلت سیدنا علی بن ابی طالب کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، جتنے غزوات کیے ہیں، سوائے ایک غزوے کے کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوئے. سب سے پہلا اسلام کا غزوہ، غزوہ بدر،
حق و باطل کا فیصلہ کن مارکا تھا. سورہ انفال پڑھ کے دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. اللہ تعالیٰ حق کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا تھا اور باطل کو اللہ ذلیل کرنا چاہتا تھا. ورنہ مسلمان نہیں چاہتے تھے جنگ ہو. مسلمان تو جنگ کے لیے گئے نہیں تھے, نبی پاک بھی جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جنگ ہو گئی. یہ کیا کرنے گئے تھے؟ ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے گئے تھے. یہ لوٹنے کا لفظ کوئی برا لفظ نہیں ہے اردو ادب میں, اور کافروں کے مال لوٹے ہی جاتے ہیں. مت پریشان ہوا کرو آج کے لبرل سیکولر لوگوں سے. اچھا, میں آج جمعے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا, آپ کو میں بات سنا دیتا ہوں. میں نے کہا یہ اگر لبرل اور سیکولر لوگ نبی کائنات کے زمانے میں موجود ہوتے, حالانکہ ادھر بھی تھے لیکن اتنے ڈھیٹ نہیں تھے, یا پکے کافر تھے, میں نہیں مانتے تو نہیں مانتے, یا پھر مومن تھے, وہ تو مدینہ جا کے کچھ منافق شامل ہوئے. یہ کہتے ہیں سارے مذاہب سچے, سب کا احترام کرو, انسانیت, کسی کو برا نہ کہو. اگر یہ انبیاء کے دور میں موجود ہوتے, اور خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ انسانیت کو آگے بڑھائیں, آپ انسانیت کا پیار آگے بڑھائیں, آپ کیوں کافروں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں. تو یعنی یہ کیسا سبق پڑھا دیا گیا. وہ محمود غزنوی, انہوں نے کہا لٹیرا تھا, لوٹنے آتا تھا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں گئے. یہ آیت کریمہ سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں یہ میرے بارے میں اور میرے کچھ ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. قرآن مجید کی آیت جس کا مصداق سیدنا علی ہیں. فرمایا قریش کے 6 بندوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ہازان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ 2 آپس میں جھگڑنے والے جو اپنے رب کے بارے میں ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ذر فرماتے ہیں نزلت ہازا خصمان اختصموا فی ربہم, یہ قریش کے 6 بندوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ جو آپس میں مد مقابل ہیں ان کا جھگڑا اپنے رب کے بارے میں ہے. ایک وہ 3 ہیں جو کہتے ہیں ایک رب ہے اللہ, دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی رب ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے اپنے اختیارات دوسرے اپنے جو ہے وہ غیروں کو بھی عطا کر رکھے ہیں. فرمایا یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ علی و حمزہ و عبیدہ بن الحارث و شیبہ بن ربیعہ و عتبہ بن ربیعہ والولید بن عتبہ. جب جنگ بدر میں مبارزت ہوئی, مبارزت کس کو کہتے ہیں؟ جنگ, کھلی جنگ شروع ہونے سے پہلے آ کے کوئی بہادر اعلان کرتا تھا. اچھا میں تمہیں مثال دینا, تسی گول کوڈی کدے کھیڈی ہے؟ گول کوڈی ہو رہی ہوندی ہے, ہاں جی, وہ 4-5 جافی ہوندے نے, ایک بندہ جاندا ہے. پنجابی کوڈی پنجابی دی چیز نے تو پنجابی سمجھانا بہتر ہے. تو ایک ہوتی ہے کوئی بندہ ذرا زیادہ جس کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے, باں کر کے اوتے کرتا ہے, آ بھائی منو پھڑ لے کوئی, اے کو دلیر ہے تھے جنا, اے کو جوان جڑا منو آ کے پھڑ لے یا میرے کو نس جے, اس کو کہتے ہیں مبارزت. کھلی جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ قاعدہ تھا کہ 2-3 بندے آتے, کہتے آ جاؤ کون ہے جو ہمارے سامنے مقابلہ کرے, ہمارے ساتھ لڑے, بعد میں جنگ شروع ہوگی. شیبہ, عتبہ, ولید بن عتبہ 3 بندے آئے قریش کے. عتبہ, شیبہ اور ولید بن عتبہ, ایک باپ بیٹا تھے اور ایک شیبہ تھا. انہوں نے دعوت مبارزت دی. انصار کے 3 بندے آگے گئے, انہوں نے آگے سے کہا تکبر میں آ کے, نہیں اسی اپنے چاچے دے پترا نہ لڑنا ہے, اسی کسانہ دے بچیاں نہ زمینداراں نہ کہ لڑنا ہے.
یہ بات ہے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، قریش کے 3 بندے سامنے آئے، ہم قریش سے اپنے چچاؤں کے بیٹوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. نبی یہ کائنات نے فرمایا اچھا یہ بات ہے. فرمایا علی آگے جاؤ. اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو کہا حمزہ آگے جاؤ. عبیدہ بن حارث یہ بھی قریشی تھے، ان کو کہا آگے جاؤ. جب یہ آگے گئے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتا ہوئے، قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی ھذا خصمان اختصموا فی ربہم. یہ علی، یہ حمزہ، یہ عبیدہ بن حارث، یہ شیبہ، عتبہ اور ولید بن عتبہ کے خلاف جو دعوت مبارزت کے لیے بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے لڑنے نہیں آئے بلکہ اپنے رب کی ذات کے لیے لڑنے آئے ہیں. دعوت مبارزت میں پہلے کون تھے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی. یہ بھی سیدنا علی بن ابی طالب کی فضیلت ہے. اور جنگ بدر والوں کے بارے میں جتنی فضیلتیں عام صحابہ کی وہ ساری علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ایسی خصوصی فضیلت ہے جو عام کسی صحابی کے پاس نہیں. یعنی آپ صحابی کی کوئی بھی فضیلت بیان کریں اس میں سیدنا علی بن ابی طالب آ جائیں گے، عام صحابہ میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ ایسی خاص فضائل ہیں جو کسی دوسرے صحابہ کے پاس نہیں ہیں. اہل بدر کے بارے میں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدر میں دوسری فضیلت ہے. ایک تو پہلے جنگ کے لیے گئے، مبارزت کے لیے قرآن مجید کی آیت ان کے مصداق بنے. دوسری فضیلت اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے دلوں کا امتحان کر لیا. جو بدر میں 313 شریک ہوئے تھے، رب نے جھانک کر کہا اہل بدر، اے بدر میں شریک ہونے والے نبی کے جانثارو، آج کے بعد تم سے جو مرضی ہو جائے اللہ نے جنت تمہیں لکھ کے عطا کر دی ہے. اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم، جو مرضی کرو، قد غفرت لکم، میں اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے. ان 313 میں سے ایک جناب علی بن ابی طالب بھی ہیں. جب اہل بدر کو معافی اور مغفرت کا اعلان ہوا اس فضیلت میں علی بن ابی طالب بھی شامل ہو گئے. ایک غزوہ تبوک، نبی یہ کائنات جانے لگے، جیش العسرہ، گرمی کا سخت گرمی کا موسم، باغوں پہ پھل پکے ہوئے اتارے نہیں گئے. اچانک اعلان ہوا، نبی یہ کائنات کے ساتھی جو تیاری ہو سکتی تھی کر کے نکلے. جب آپ نکلے فرمایا مدینے میں اپنا پیچھے نائب کس کو بنا کے جاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، اے میرے بھائی، اس دفعہ میں تجھے ساتھ لے کے نہیں جاتا بلکہ مدینہ میں اپنا نائب بنا کے جاتا ہوں. علی بن ابی طالب نے فیصلہ قبول کر لیا. جب قافلے نکلے مدینہ سے باہر، نبی یہ کائنات کوچ کرنے کی تیاری میں، اس اللہ کے شیر خدا سے رہا نہ گیا. مدینہ میں دیکھا یا عورتیں رہ گئی یا بچے رہ گئے یا منافق رہ گئے. علی بن ابی طالب کی غیرت کو جلال آیا. کہا اللہ، علی کو تو نے اپنے نبی کی زبان سے شیر خدا کا لقب دلوایا ہے. علی عورتوں بچوں میں رہے یا منافقوں میں رہے، علی کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے. دوڑ کر گئے، نبی ایک کائنات کا پلو پکڑ کے کہا، فرمایا آقا کسی اور کو مدینے میں چھوڑ جائیں، میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں تو لڑنے والا ہوں، پیچھے رہنے والا ہے. نبی یہ کائنات نے علی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، علی کیا ہو گیا ہے؟
فرمایا علی کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے؟ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے؟ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی آج میں تجھے مدینے میں چھوڑ کے خود تبوک کے لیے جا رہا، تو یاد رکھ لے جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے اور بنی اسرائیل پہ پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ آج میری تیری نسبت وہ ہو جائے جو ہارون کی نسبت جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ الا انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ بات ہے کہ موسیٰ کے بعد نبوت تھی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ وہ تعلق اور نسبت قرار دی جو آپ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی نبی سیدنا ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ تھی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اور یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے ہارون اور موسیٰ کی نسبت کی، یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان کردہ روایت ہے، فرمایا والذی فلق الحبۃ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے پودا نکالا ہے، وبرأ النسمہ، جس نے جان کو پیدا کیا ہے، انہ لعہد النبی الیہ، فرمایا نبی کائنات کا میرے ساتھ وعدہ تھا، عہد تھا، کس کے ساتھ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ علی فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو علی کی محبت کے بارے میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ تو ایمان کا معیار ہے، یہ ایمان کا ترازو ہے، ایمان آ کے تلتا ہے، ایمان کا وزن ہوتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن النسائی الکبریٰ کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے رب کعبہ کی جس نے دانے کو پھاڑ کے پودا نکالا، جس نے ہر جان کو پیدا کیا، نبی یہ کائنات نے مجھے یہ عہد دیا تھا اللہ یحبنی الا مومن، علی تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا، ولا یبغضک الا منافق، علی جس کے دل میں تیرا بغض ہوگا وہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہوگا۔ علی سے محبت مومن کرے گا، علی سے بغض منافق رکھے گا۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ نبی یہ کائنات نے یہ بتایا ہے۔ علی ترازو ہیں ایمان کا، یہاں ایمان آ کے تلتے ہیں۔ نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر، یہ علی رضی اللہ عنہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ساری حدیث بیان نہیں کرتا، لکھ کے تو ساری لایا تھا۔ غزوہ خیبر ہوا، کئی دن گزر گئے، خیبر کا قلعہ ٹوٹنے میں نہیں آ رہا۔ ایک دن جب جنگ سے واپس لوٹے، شام کے وقت جنگ بندی ہوئی، شام کو جیسے ہو جاتی، آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ فضیلت دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا اللہ کی قسم کل میں خیبر کا جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس میں دو خوبیاں ہیں، فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
وہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ بندہ تو وہ ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول خود محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں۔ شام ہو گئی، صحابہ سو گئے، صبح ہوئی، غدوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے دوڑے دوڑے آئے صبح کے وقت۔ کلہم یرجون ان یعطاہا، ہر ایک یہ امید کرتا تھا کہ یہ جھنڈا آج مجھے مل جائے، ہر ایک کو امید تھی۔ سارے آ گئے، ایک نہیں آیا۔ آپ نے نگاہ دوڑا کے دیکھا، سارے آ گئے ہو، آ گئے ہیں، محبوب جھنڈے سے سرفراز کس کو کریں گے؟ آپ نے فرمایا جھنڈے کی بات بعد میں کرتا ہوں، بتاؤ این علی ابن ابی طالب، بتاؤ میرا بھائی علی کہاں ہے؟ فرمایا ہوا یشتکی عینیہ، ان کی تو آنکھوں میں آشوب چشم ہے، آنکھیں خراب ہیں، آج خیمے سے نہیں آئے۔ فرمایا ارسلوا الیہ، کوئی بندے بھیجو علی کو لے کے آئیں۔ فاوتی بہ، علی کو خیبر کے میدان میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہا آنکھیں بڑی دکھ رہی ہیں۔ یہاں پہ ایک نکتہ ہے، مشکل کشا کی کبھی آنکھیں نہیں دکھتی، مشکل کشا ہو تو اللہ کے بندے ہیں نیک، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ نبی یہ کائنات نے فباسا کافی یہی نہیں ہے، اپنے لعاب نبوت کو نکالا، جناب علی کی آنکھوں پہ لگایا، فبرا، علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور ایسی ٹھیک ہوئی فرمایا جیسے کوئی تکلیف پہلے تھی ہی نہیں۔ جھنڈا دیا۔ رات کو کہا تھا نا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، آج واضح ہو گیا جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا یہ علی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا، اور وہ دونوں اللہ اور اس کے رسول علی سے پیار کرتے ہیں۔ اور جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرے اس سے مومن پیار کیوں نہ کرے؟ فرمایا انفذ علی رسلک، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی قاتلہم حتی یکونوا مثلنا، اللہ کے نبی میں کب تک ان سے لڑوں، اتنا لڑوں اتنا ماروں ان کو یہاں تک کہ یہ مومن ہو کے ہمارے برابر ہو جائیں۔ فرمایا نہیں علی۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا انفذ علی رسلک، علی آہستہ آہستہ چل، ٹھہر ٹھہر کے چل، اطمینان سے چل، حتی تنزل بساحتہم، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا جب تو خیبر کے صحن میں جا کے اتر جائے، ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اللہ کا حق بتانا۔ اگر واللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت ہے، اللہ کی قسم ہے اگر تیرے ہاتھ پہ ایک بندہ بھی اسلام لے آیا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اور فاتح خیبر کون ہے؟ اور قاتل مرحب کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سرٹیفکیٹ پانے والا کون ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو میری جان کہا ہے۔ کیا فرمایا؟ علی میری جان ہے۔ اس کا صرف یہ ترجمہ ہو سکتا ہے اور اس کا کوئی ترجمہ اردو ادب میں ہو سکتا ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، برا بن عازب کی روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو کہا علی انت منی و انا منکا، انت منی، لفظی ترجمہ انت منی، علی تو مجھ سے ہے، و انا منکا، علی میں تجھ سے ہوں۔ ترجمہ کیا ہے؟ علی تو میری جان ہے، میں تیری جان ہوں۔ یہ علی بن ابی طالب ہے، اور یہ حدیث کہاں آتی ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی۔ علی انت منی و انا منکا، علی تو میرا ٹکڑا ہے، میری جان ہے، میں تیری جان ہوں۔ علی تو مجھ سے ہے، میں مجھ سے ہوں۔ اور اس حدیث کے آخر میں یہ بھی الفاظ ہیں، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، جامع ترمذی کی حدیث، فرمایا علی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، اور علی ولی کل مومن، علی ہر مومن کا ولی ہے۔
علی ہر مومن کا ولی ہے، علی ہمارا مولا ہے۔ او اہل حدیثو بھابیو ڈرنا جایا کرو مولا، اور مولا ایک اللہ ہوتا ہے۔ جب ہم علی کو مولا کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا سردار ہے، ہمارا سید ہے، ہمارا پیارا ہے، ہمارا لاڈلا ہے، ہم سے ان کی محبت ہے، مودت ہے۔ لفظ مولا کے لغت عرب میں 19 معنی آتے ہیں، اور مولا کی حدیث بھی بیان کر دوں۔ پچھلے جمعے میں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی، مسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث میں اتنا ہی تھا جتنا میں نے بیان کیا، اس میں کچھ اضافہ بھی ہے جو جامع ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ غدیر خم میں جب آپ نے اپنے اہل بیت کا تذکرہ کیا تو جامع ترمذی اور مسند احمد میں یہ اضافہ ہے، علی بن ابی طالب کا بڑے مجمع میں ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، لوگوں یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ مانا جو نبی کائنات کو اپنا ولی مانتا ہے، نبی کائنات سے محبت کرتا ہے، نبی کائنات سے پیار کرتا ہے، نبی کائنات کا اپنے اوپر سب سے بڑھ کر حق مانتا ہے، اس کے لیے لازم ہے فعلی مولا ہو، اس کے علی بھی مولا ہے۔ اس کے دل میں جیسے رسول اللہ سے محبت ہے، علی سے بھی محبت، علی سے پیار، علی کو اپنا سید، سردار اور ولی ماننا ضروری ہے۔ جو رسول اللہ کو تو اپنا مولا مانے، علی کو مولا نہ مانے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ آؤ میرے دوستو، آؤ میرے ساتھیوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اقزانا علی، یہ صحیح بخاری میں لفظ ہیں، فرمایا اگر کسی بندے نے دور عمر فاروق میں کوئی فیصلہ کروانا ہو، کسی کو جج ماننا ہو، سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں جناب عمر کہتے ہیں اقزانا علی، ہم سے سب سے بڑا اگر کوئی جج اور قاضی ہے تو علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ چند میں نے حدیث بیان کی ہیں، اور آخر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی نجاست کو، پلیدگی کو، گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں طہارت اور کمال طہارت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس میں نبی کی بیویاں بھی شامل ہیں جسے میں نے پچھلے جملے میں بیان کیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس چادر تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چادر میں اپنے ساتھ سیدنا حسن آئے، سیدنا حسین آئے، سیدہ فاطمہ آئیں، سیدنا علی بن ابی طالب آئے، اپنی چادر میں لے کے رسول اللہ نے کہا، یہ آیت کریمہ پڑھ کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ جیسے میری بیویوں کو تو نے اہل بیت قرار دیا ہے قرآن مجید کے سیاق میں، تو اے اللہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و مناقب میں یہ کیا کم ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پیاری لخت جگر، جس کو آپ نے اپنا جگر گوشہ قرار دیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سیدنا علی بن ابی طالب کے نکاح میں ہو، اور خاتون جنت ہو، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہو، اہل جنت کی عورتوں کی اگر سردار اور سیدہ کوئی ہے تو سیدہ فاطمہ ہے، اور اس کے شوہر ہیں تو علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالی۔ جنت کے نوجوانوں کے اگر کوئی سردار ہے تو حسن و حسین ہیں، اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں، لوگ حدیثات ہی بیان کرتے ہیں، فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین وابوہما خیر منہما، فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، اور ان کا باپ اپنے دونوں بیٹوں سے افضل ہے، علی افضل ہیں۔ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کے باپ علی ہیں، جنت کی خواتین کی سردار خاتون جنت کے شوہر علی ہیں، نبی پاک کے مولا علی ہیں، نبی پاک کے مواخات میں بھائی علی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں علی ہیں، چوتھے خلیفہ راشد علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ سے اور بالخصوص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نام لے کے کہا، اس سے محبت ایمان ہے اور اس سے بغض نفاق ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سے اور تمام اہل